کیا امریکہ ایران اور اسرائیل کے مابین ہونے والی جنگ میں کودنے والا ہے؟ کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی امریکی فوج کو یہ حکم دینے والے ہیں کہ ایران کے اوپر بمبارڈمنٹ کی جائے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ہم نے ایران کی فضائی حدود کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے ایک اور پوسٹ میں کہا کہ ایران کے پاس اچھے ریڈار اور دیگر دفاعی ساز و سامان تھا، لیکن اس کا امریکہ میں تیار کردہ ساز و سامان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کے نام نہاد رہبر اعلیٰ کہاں چھپے ہیں۔ وہ ایک آسان ہدف ہیں، لیکن وہ ابھی محفوظ ہیں۔ ہم فی الحال انہیں نشانہ بنانے یا ہلاک کرنے نہیں جا رہے۔ تاہم صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ عام شہریوں یا امریکی فوجیوں پر میزائل داغے جائیں۔ ہماری برداشت جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنی تیسری سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران سے غیر مشروط سرنڈر کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی صدر آج اچانک G7 کی سمٹ چھوڑ کر فوری طور پر امریکہ واشنگٹن روانہ ہو گئے، اور انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں کچھ بہت بڑی چیز کے لیے جا رہا ہوں، جس کے بعد یہ چہمہ گوئیاں کی گئیں کہ شاید ایران کی طرف سے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا جانے لگا ہے، یا پھر امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اس جنگ میں کودنے لگا ہے۔ تاہم ایران کی جانب سے آج اسرائیل کی اور دنیا کی طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جانے والی اور محفوظ ترین جگہ دنیا پر سمجھی جانے والی موساد کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے موساد کی بلڈنگ کو نشانہ بنانے کے لیے ایک ایسا میزائل سٹرائک کیا جو کہ انڈیٹیکٹیبل تھا۔ اسرائیل کی 3 لیئر ڈیفنس سسٹم بھی ایران کے اس میزائل کو نہ روک سکی، جس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی صدر کو فوراً امریکہ پہنچنا پڑا، اور اس کے بعد امریکی صدر ٹویٹر کے اوپر لگاتار ایران کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور انہیں سرنڈر کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چھڑ رہی ہے کہ کیا واقعی امریکہ ایران کے خلاف اس جنگ میں کود پڑے گا، اور اگر امریکہ ایران کے خلاف اس جنگ میں کود پڑے گا تو وہ کہاں سے حملہ کرے گا اور وہ کیا چاہتا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی چہمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی حدود میں امریکی B-52 بمبارڈمنٹ طیاروں کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران کی جانب سے اس وقت اسرائیل کے اوپر مسلسل میزائل داغے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے بھی ایران پر مسلسل میزائل داغے جا رہے ہیں، اور ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ایران میں کافی جگہوں کے اوپر دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی تھی، اور اسی طرح اسرائیل کے اندر بھی ایران کی جانب سے لگاتار میزائل نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ آج دنیا کی سب سے محفوظ ترین جگہ سمجھی جانے والی موساد کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ٹریک ہی نہیں کر پایا اور اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا۔ اس میزائل نے اسرائیل کی اور دنیا کی سب سے طاقتور ترین انٹیلیجنس ایجنسی سمجھے جانے والے موساد کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ تاہم سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت یہ باتیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس وقت ایران کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو ایران فوری طور پر اپنے ایٹمی بم کا تجربہ کرے اور نیوکلیئر پاور ہونے کا اعلان کر دے، تاہم دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایران اپنی جنگ لڑے یا پھر امریکہ اور اسرائیل کی بات مان کر مذاکرات کی میز کے اوپر آ جائے۔ تاہم اس وقت آج کی رات ایران اور اسرائیل کی جنگ کے مابین بہت اہم رات مانی جا رہی ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج رات یہ فیصلہ ہوگا کہ آیا کہ امریکہ اس جنگ میں کودے گا یا پھر امریکہ اس جنگ سے دور رہے گا۔